محمد وآل محمد سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. سامعین گرامی، علم کا سفر سلسلہ کلام اس مرحلے پہ ہے کہ علم، وہ علم جو ہدایت کا سامان ہو، وہ علم جو انسان کو حیات بعد الموت کی منزلوں میں مددگار ہو، اور وہ علم جو انسان کو حیوان سے بالا تر کر کے اشرف المخلوقات کی حیثیت عطا کرے، وہ علم صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے مل سکتا ہے۔ اب جو لوگ دست مبارک رسول پر اقرار ایمان کا عہد کر چکے ہوں، جو حضور کو اپنا نبی، ہادی، رسول مان چکے ہوں، بظاہر اس بات کا امکان نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کی طرف سے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، یا اس کی ایسی تعبیر کی جائے کہ قول رسول، فعل رسول حرف آخر نہ سمجھا جائے، بلکہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہونے والی اطلاعات کو بھی دین قرار دیا جائے۔ امکان نہیں تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں نے ایک عجیب و غریب رویہ اختیار کیا کہ دوسری قومیں اپنے مذہبی ہیروز کو ان کے اصل مقام سے بلندتر کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اور جن کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات جیسی ہستی عطا کی تھی، اس کے ماننے والوں کی کوشش تھی کہ رسول کو اس کے منصب سے نیچے لا کر اپنی صف میں اس طرح کھڑا کر دیا جائے کہ اسے بھی اپنی جیسی غلطیوں، کوتاہیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ بشریت رسول کو کچھ اس انداز سے مانا جائے کہ چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہاری طرح کا بشر ہے، تو اس تشبیہ کو بنیاد بنا کر یہ سمجھ لیا جائے
کہ جیسے ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہی صورتحال رسول کی ہوگی۔ یہ تو ایک طبقہ تھا مخالفت کی آواز اٹھانے والا، علم کے خلاف سفارہ ہونے والا، جس کے لیے ہم نے جو پس منظر جو سمجھ میں آیا، جس کا کل تذکرہ ہوا، وہ بنیادی طور پر وہ تعصب تھا، وہ قبائل پرستی تھی، وہ اپنی خاندان اور اپنی ذات کی عظمت کا زوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود تعصب کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ اسلام کا رنگ اس رنگ کو اتار نہ سکا۔ چونکہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اسلام کے قبول کرنے کی وجہ اسلام کی حقانیت نہیں، اسلام کی سچائی کو سمجھ اور قبول کر کے نہیں، بلکہ ان کے قبولیت اسلام کا سبب کوئی حادثہ، کوئی اتفاق، کوئی جذباتی لمحہ، کوئی مصلحت، کوئی فائدے کی امید، اس نوعیت کی بنیادیں تھیں جس کی وجہ سے اسلام قبول کیا گیا تھا۔ نتیجتاً ایسے لوگ اسلام کو صرف اسی حد تک مانتے تھے جس حد تک ان کی غرض وابستہ تھی، اس کے علاوہ باقی اسلام کو قبول کرنا ان کے لیے دشوار تھا۔ لیکن بعد ازاں جب قریش میں سے ایسے ہی لوگ مسند اقتدار پہ پہنچ گئے اور نائب رسول کہلانے لگے، تب ان کے لیے ایک نئی دشواری آ گئی کہ رسول کی نیابت کا دعویٰ کرنے والے اصولاً تو چاہیے یہ تھا کہ وہ کردار رسول کو اپنی ذات میں اس طرح سے سموئے ہوئے ہوتے کہ ان کو دیکھ کر کردار رسول یاد آتا، شخصیت رسول یاد آتی۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ کردار رسول تو بہت بلند تھا، شخصیت رسول کا حسن اپنی جگہ پہ تھا، یہاں مسند اقتدار کو سپرد کرتے ہوئے نہ اس وقت نہ اس کے بعد تاریخ اسلام میں کبھی کردار کو موضوع نہیں بنایا گیا۔ یعنی اگر رسول کی نیابت کرنی ہے، نبی کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، تو کم از کم یہاں کچھ نہ کچھ تو شرط ہونی چاہیے تھی، کوئی نہ کوئی تو خوبی رسول سے مستعار لے کر شخصیت کو شخص میں اس شکل میں ڈالا جاتا۔ لیکن یہ کبھی موضوع بحث ہی نہیں رہا کہ مسند اقتدار پہ جانے والا صاحب کردار ہے کہ نہیں۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ اگر کردار کی کوئی خوبی ایسی ہوتی کہ جو رسول سے مشابہت رکھتی تو یقیناً جو ذرا ذرا سے تعلق کو، ذرا ذرا سے ربط کو، تاریخ کے مختلف اتفاقات کو فضیلت بنا بنا کے پیش کرتے رہے، یقیناً اس فضیلت کو پیش کرتے جو اس ذات پہ موجود ہوتی۔ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کبھی جب سب سے پہلے نیابت رسول کا مرحلہ درپیش ہے تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں واحد دلیل یہ دی گئی کہ ہم چونکہ قریش ہیں، ہم رسول کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا رسول ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور عرب ہماری حکومت کو تسلیم کریں گے، انصار مدینہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں یہ اقتدار ملنا چاہیے۔ یعنی واحد صفت، واحد جسٹیفیکیشن اقتدار دینے کی یہ ہے کہ وہ قریشی ہے، دیدار کتنا ہے، صاحب تقویٰ ہے کہ نہیں، حضور سے کتنا علم حاصل کیا ہے، اس علم کو کتنا اپنی ذات میں سمویا ہے، یہ کبھی زیر بحث نہیں آیا، نہ اس وقت نہ اس کے بعد جتنے بھی دعوے مسند رسالت پر بیٹھنے کے ہوتے رہے دعوے، ان سب میں کبھی یہ بات سامنے نہیں آئی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے،
کہ جب زمانے کا رسول اپنی رسالت کو دنیا سے متعارف کرانے جا رہا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے جس چیز کو بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے وہ اپنا کردار ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے تو تم مانو گے؟ کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ سے کوئی غلط بات نہیں سنی، کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ رسول کی صداقت پہلے منوائی گئی، نبوت کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ کردار کے ذریعے سے نبوت کا تعارف ہو رہا ہے، اور نیابت رسول کے دعوے داروں کو کبھی بھی کردار کے حوالے سے نہیں دیکھا گیا۔ اصولاً تو چاہیے یہ تھا، دیکھیے اگر کسی صاحب تخت و تاج کی جگہ پر کوئی شخص مسند نشین ہوگا تو اس کے پاس دلیل کی نوعیت یہ ہوگی کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے تخت پہ بیٹھنا چاہیے، مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہے اس لیے میں اس تخت کا حقدار ہوں۔ لیکن دنیا اسلام کے جتنے بھی صاحبان اقتدار ہیں ان کے پاس سوائے اس دلیل کے جو دی گئی کہ ہم قریش ہیں اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جو کوئی قدر مشترک رسول کی ذات کے ساتھ، کوئی کامن فیکٹر رسول کی ذات کے ساتھ ان شخصیتوں کا نہیں ہے جو مسند اقتدار پہ بیٹھ رہے ہیں۔ جب رسول نے رسالت کے لیے صداقت کی شرط رکھی تھی تو اب کسی کو صرف صادق یا صدیق کہہ دینے سے تو وہ حقدار خلافت نہیں ہو سکتا، کم از کم اپنی صداقت کو ثابت تو کرے۔ رسول کی صداقت اتنی بنیادی چیز تھی۔ بات ذرا سے موضوع سے ہٹ جائے گی، لیکن یہ اندازہ لگائیے کہ حضور نے، اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ اس کا نبی پتہ نہیں کب جا کے اعلان نبوت کرے گا، لیکن مکے کے لوگوں کو اس ذات کی صداقت پہ اتنا یقین ہو کہ ان کو صادق اور امین کہہ کے پکاریں، اور یہ صداقت ذات کا ایسا جوہر بن جائے کہ سفر اسلام اپنی انتہائی منزلوں پہ حضور اپنی حیات کے مختلف مدارج طے کر چکے۔ فتح مکہ کے بعد ایک لڑائی ہوئی بنو حوازن کے ساتھ جسے جنگ حنین کہتے ہیں۔ اس جنگ حنین میں مسلمان بڑی کثیر تعداد میں تھے، اس کے مقابلے میں مقابل دشمن ذرا تعداد میں کم تھا۔ ان کو بڑا زوم کہ ہم تھوڑے سے ہوتے تھے تو کفار کو شکست فاش دیتے تھے، اب تو کفار بالکل معمولی سی جماعت رہ گئی ہے۔ چنانچہ اس زوم کے ساتھ میدان میں آئے وہ لوگ، پہاڑی علاقہ تھا طائف کے نواح کا، وہ لوگ تیر اندازی کے ماہر تھے، انہوں نے چاروں طرف سے لشکر پہ وہ تیر اندازی کی کہ اب میدان میں رکنا مشکل ہو گیا، اور تقریباً وہی منظر ہو گیا جو جنگ احد میں ہوا تھا کہ میدان خالی ہو گیا اور رسول اپنے ایک دو جانثاروں کے سوا اور تمام پروانوں سے یہ شمع محروم ہو چکی تھی۔ اس مرحلے پر اس سے پہلے کسی جنگ میں حضور نے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں خود میدان میں جاؤں گا، ہاتھ میں نیزہ لے کے اپنی سواری پہ سوار ہو کے اور میدان کی طرف بڑھے۔ سورہ یاسین میں ایک جملہ ہے، کفار کہا کرتے تھے کہ یہ نبی شاعر ہے، جو الزامات لگائے گئے رسول کی ذات پہ اس میں سے کبھی یہ الزام لگا کہ یہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ، یعنی ذہنی عارضے کے شکار ہیں، کبھی یہ الزام لگایا گیا کہ رسول ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اور کبھی یہ الزام لگایا گیا کہ شاعر ہیں۔ یہ شاعر اور ساحر وغیرہ کا خطاب اس لیے دیا جاتا تھا کہ حضور کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ اتنی بڑی تبدیلی لا رہے تھے کہ ان کی نگاہ میں یہ عام آدمی کے کہے ہوئے لفظوں میں تو یہ خوبی نہیں ہو سکتی، یعنی یا تو یہ کوئی جادوگر ہے کہ منتر پڑھتا ہے اور اچانک انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، یعنی وہ جو کل شقی تھے وہ اب دل میں ان کے ہمدردی کے دریا معجزن ہو جاتے ہیں، وہ جو غیر ہوتے ہیں اپنے ہو جاتے ہیں، وہ جو انسانیت دشمن ہیں وہ انسانیت پرست ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا اثر یا تو شاعری میں پایا جاتا ہے
یا جادوگری میں پایا جاتا ہے؟ اب پاگل پن کا کیوں الزام لگایا خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو جب شاعر کہا گیا تو قرآن مجید نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین، ہم نے اپنے نبی کو نہ تو شعر سکھائے ہیں اور نہ شعر اس کے شایان شان ہیں، اس کے مرتبے کے مطابق نہیں ہے، ہم نے تو اس کو ایک کھلا ہوا بیان دیا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اب اس کی تشریح تفصیل طلب ہے، اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، لیکن یہ کہ کم از کم یہ اعلان ہو رہا ہے کہ شعر گوئی نبی کے شایان نشان نہیں، اس سے شعراء حضرات مایوس نہ ہو، یہ ان کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو یا تمہارا مشاہدہ یہ ہے کہ شاعری وہ طاقت رکھنے والا انداز بیان ہے کہ جو شخصیتوں کو بدل سکتا ہے، حالات میں تبدیلی لا سکتا ہے، تو تم سمجھتے ہو کہ جس نبی کی زبان میں اس نوعیت کی تاثیر ہے وہ بھی شاعری کر رہا ہے۔ شاعری تمہارے لیے نقطہ کمال ہے، انسان اپنی کوششوں سے انقلاب لانے کی صلاحیتیں رکھنے والا لب و لہجہ جب اختیار کرے گا تو اسے شاعری کہا جائے گا۔ تو تم تو شاعری کے ذریعے سے انقلاب لاتے ہو، لیکن یہ تمہاری آخری منزل ہے، یہ تمہاری آخری منزل ہے۔ وما ينبغي له، لیکن ہمارے نبی کے لیے یہ شایع نشان نہیں، یعنی تم اپنی زبان میں جتنا اثر پیدا کرو اس کی انتہا شاعری ہے، اس انتہا پہ پہنچ جاؤ تو یہ سمجھ لینا کہ نبی کا مقام ابھی شروع نہیں ہوا، تمہاری انتہائیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں وہاں سے نبوت کا اثر شروع ہوتا ہے۔ اس کی موجز بیانیہ اس کی موجز بیانیہ شاعری نہیں ہے، شاعری سے بالا تر چیز ہے۔ اچھا، ارشاد ہوا تھا کہ نبی کے شایع نشان نہیں ہے شعر کہنا یا شعر گوئی ان کا کام نہیں ہے، لیکن تاریخ میں کم از کم ایک شعر رسول کی ذات سے منسوب ہے، اور وہ شعر ہے جنگ حنین کا۔ بظاہر بے ربط بات تھی لیکن اب ربط پیدا ہو جائے گا۔ جنگ حنین میں جس وقت آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں میدان میں جاتا ہوں تو ہاتھ میں نیزہ لیا اور اس کے بعد اپنے سواری پہ سوار ہوئے اور اس کو آگے بڑھایا، اور اس وقت ایک قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مرد میدان میں اترتا تھا تو وہ اشعار میں اپنے فضائل بیان کرتا تھا، اپنی جرأت کا تذکرہ کرتا تھا، اس کو رجز کہتے تھے، یعنی چیلنج کرتے ہوئے وہ باقاعدہ اپنی خوبیاں اور یہ دعوت دیتا تھا کہ آؤ میں جنگ کے لیے آیا ہوں، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا۔ تو اس رجز کے طور پر حضور نے ایک شعر پڑھا، اور یہ شعر تاریخوں میں حضور کا واحد شعر ہے جس کا حوالہ ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سامعین محترم، ایک تو رسول کے شایع نشان نہیں تھا شعر، لیکن اگر رسول نے ایک شعر کہا تھا تو کم از کم وہ شعر ایسا تو ہوتا کہ ہمارے شعراء اس کو بطور شعر کی تسلیم کرتے۔ ایک مصرع دعوی نبوت اور جھوٹ نہ بولنے کی بات، دوسرا مصرع کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، دونوں مصرے شاعری میں اصطلاح ہے دو لخت، یعنی ایسے دو مصرے جو آپس میں کوئی ربط نہ رکھتے ہوں، کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسے شعر کو دو لخت کہتے ہیں، یہ عیب ہے شاعری کا۔ تو رسول نے دو مصرے کہے بھی تو دو لخت، کوئی ربط نہیں، یعنی کم از کم اس شعر میں کوئی ربط تو ہوتا تو شاید کوئی جواب دے صاحب فہم کہ جناب یہ آپ کی بصیرت و بصارت کی کمی ہے جو دونوں مصرے دو لخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ دونوں مصرے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک مصرے میں دعویٰ ہے
دوسرے مصرے میں دلیل ہے. دو دعوے ہیں. انا نبیو لا کذب, میں نبی ہوں, میں نے جھوٹ نہیں بولا. دلیل کیا ہے؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب کا بیٹا ہو اور جھوٹ بولے؟ رسول کی رسالت کے لیے صداقت اتنی ضروری کہ صرف خود سچا نہ ہو, جس نسل سے مربوط ہو سچائی اس کی بھی صفت ہو. عبد المطلب بھی سچا, عبداللہ بھی سچے, اور پیغمبر بھی سچے. یہ جو طریقہ استدلال ہے, اس ایک اور مرحلے کا ایک واقعہ یاد آ گیا. عادت نہیں ہے کہ اپنے موضوع سے ہٹوں, لیکن مربوط بات کو اگر بیان نہ کروں تو وہ بھی زیادتی کی بات ہے. 8 محرم کو سن 61 ہجری کربلا میں امام حسین میں اور یزید کے لشکر کے سردار عمر ابن سعد میں کچھ ایک گفتگو ہوئی تھی. وہ گفتگو آپس میں دونوں کے درمیان ہوئی. دونوں یعنی ادھر کے طرف سے امام تشریف لے کے گئے تھے, ادھر سے عمر ابن سعد آیا تھا. 20 آدمی دونوں کے ساتھ تھے, لیکن ان کو پیچھے کھڑا کر دیا گیا تھا اور میدان میں کھڑے ہو کے کچھ دیر تک گفتگو ہوتی رہی. اس گفتگو کے بعد عمر ابن سعد نے خط لکھا, اور خط کے اندر ابن زیاد کو, جو مدینے کا جو کوفے کا گورنر تھا, اس کو خط لکھا کہ اب فساد کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, امن و امان پیدا ہو گیا, اب جھگڑنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی. حسین کہتے ہیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں واپس چلا جاتا ہوں, اگر اس پہ راضی نہیں ہو تو جہاں کہتے ہو وہاں جا کے اپنی رہائش اختیار کر لوں, اور اگر اس پر بھی راضی نہیں ہو تو میں تمہاری مملکت کی حدود سے باہر نکل جاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں کسی وقت امام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر کہتے ہو تو میں ہندوستان چلا جاتا ہوں. اہل ہند نے اس کے اوپر بڑی خوشی کا مظاہرہ کیا ہے, اور بہت سے نوحے اور سلام بھی اس میں بھی حوالے دیے گئے ہیں کہ امام نے ہندوستان آنے کی خواہش کی تھی. یہ گفتگو ہوئی, یہ خط اس نے لکھ کے بھیجا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے. بظاہر یہ ساری معقول باتیں, ان میں سے جو بات بھی مان لے گا تو اس سے اب یہ جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا. پیغام گیا, خط پہنچا. ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا, اس نے اس وقت یعنی یہ گویا سازشی جملہ ایک کہا کہ ہاں یہ خط تو بڑا اچھا لکھا ہے, لیکن یہ کہ ہم نے تو سنا ہے کہ آج کل بڑی رازداریاں ہوتی ہیں, امام سے خفیہ طور پر باتیں بھی ہوتی ہیں راتوں کو. اب وہ جس مکالمے کے نتیجے میں خط لکھا گیا تھا اس کا حوالہ دیا. چنانچہ ابن زیاد نے اس کے جواب میں خط لکھا کہ تجھے وہاں پر صلح کی باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, اور تجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ حسین سے بیعت لے اور یا ان کا سر قلم کر کے لے آ. اگر تجھے یہ منظور ہے تو یہ کام کر لے, اور ورنہ اپنا یہ چارج جو ہے لشکر کا, یہ شمر ساتھ آ رہا ہے, اس کو ہینڈ اوور کر اور تو آ کے رپورٹ کر میرے پاس. یہ خط لے کے آیا. اب اس خط میں پہلا جملہ یہ کہا گیا کہ تجھے صلح کی بات چیت کے لیے نہیں بھیجا گیا, صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, تجھے اس لیے بھیجا گیا کہ یا تو حسین سے بیعت لے یا ان کا سر قلم کر. ایک بات تو یہی واضح ہو گئی اس پہلے جملے سے کہ صلح اگر کی جائے تو وہ اور چیز ہے اور بیعت کرنا کوئی اور چیز ہے. تجھے صلح کے لیے نہیں بھیجا گیا, بیعت کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر کبھی صلح نظر آئے تو یہ نہ کوئی کہے کہ بیعت کر لی تھی. بہر طور عمر ابن سعد کے پاس خط پہنچا, اور اس نے خط پڑھتے ہی فوراً حکم جاری کر دیا 9 محرم کو, جو تقریباً عصر کے وقت یہ خط پہنچا ہے. خط پہنچتے ہی عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ فوج تیار ہو جائے اور ابھی ہم حسین کے اوپر حملہ کیے دیتے ہیں. اس مرحلے پر ایک سردار, تاریخ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کون تھا, شاید وہ ہر ہو
یا کوئی اور سردار تھا جسے جو آیا عمر ابن سعد کے پاس اور اسے آ کے کہنے لگا کہ حسین سے لڑائی کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، یعنی کیا ہی ضروری ہے کہ حسین سے لڑائی جائے، کوئی اور صورت نہیں ہے؟ تو اس پہ جھنجلا کے عمر ابن سعد نے کہا کہ صورت تو تھی لیکن تیرا امیر نہیں مانتا. ایک صورت تھی، ایسی امکان تھا کہ لڑائی نہ ہوتی، لیکن تیرا امیر یعنی ابن زیاد نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ حسین سے بیعت لو. اب دیکھیے صورت تھی، صورت کیا تھی کہ حسین سے بیعت لو اور یا حسین کا سر قلم کرو. تو اب وہ بیعت کے لیے حسین کے پاس نہیں جا رہا. جو پہلی شرط رکھی گئی تھی اصولاً تو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میرے پاس یہ خط آیا تو پہلے حسین ایک موقع ہے تم بیعت کر لو، لیکن وہ خود بھی نہیں جا رہا اور جواب یہ دے رہا ہے اپنے سردار کو کہ صورت تو تھی لیکن تیرے امیر نے موقع ہی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ حسین سے بیعت لو. اور اب دیکھیے وہ بات جس کے لیے سارا واقعہ بیان کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے حسین سے بیعت لو. حسین بیعت ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. کم از کم عمر ابن سعد تک، کربلا تک تو ساری دنیا، دوست دشمن سب جانتے تھے کہ علی نے کسی کی بیعت نہیں کی. اب آج اگر کسی کی تحقیق میں علی کی بیعت نظر آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ اس کے اپنے ذہن کی تخلیق ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ حسین اس لیے بیعت نہیں کریں گے کہ ان کے سینے میں باپ کا دل ہے. نہ کبھی علی نے کسی کی بیعت کی، نہ حسین نے کبھی کسی کی بیعت کی. تو یہ باپ کا حوالہ جب اس طرح سے دیا جائے تو وہ گویا دلیل ہوتا ہے. تو یہی حضور نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے. یہ صداقت رسول کی بات تھی. تو رسول نے اپنی صداقت کو اپنی نبوت کی بنیاد قرار دیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو مسند اقتدار پہ بیٹھتا وہ بھی کہتا کہ مجھ میں رسول کی شخصیت کے یہ پہلو ہیں، مجھ میں کردار کی یہ خوبیاں ہیں. اگر اسلام کے حوالے سے کوئی بھی مسند دی جائے گی، کوئی عہدہ دیا جائے گا تو وہاں کردار کا پرکھنا یوں بھی لازم ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میں سے کسی کی کوئی اور حیثیت ہمارے نزدیک محترم نہیں ہے، تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تقوی رکھتا ہے. تو اسلام کا پیمانہ بھی کردار، رسول کی رسالت کا پیمانہ بھی کردار. اب نائب رسول کردار سے خالی ہو تو اب اس کے لیے سوائے اس کے اور کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ وہ رسول کو ہم جیسا کہے تاکہ اس کا جواز پیدا ہو سکے مسند اقتدار تک آنے کا. اور پھر بزرگان محترم اس سیاست کے بعد ایک اور سیاست بھی درمیان میں آ گئی، اور وہ سیاست یہ تھی کہ اگر یہ تو اس بات کا معاملہ تھا کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس مسجد پہ آنے کے لیے کردار رسول چاہیے تو ہم تو اس کردار رسول سے عاری ہیں. یہ دعویٰ اس وقت کے حکمرانوں نے وقتی طور پر کیا تھا کہ رسول ہم جیسے ہیں، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے تو یہ بڑا اچھا میدان ہو گیا، اس لیے کہ اب جو بھی مسند اقتدار پہ آئے گا وہ کسی ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں آئے گا، تو اس کے لیے رسول کے کردار کا کمال تو ہر مرحلے پہ رکاوٹ ہوگا. چنانچہ رسول کے مقام کو جتنا گھٹایا جا سکے گھٹایا جائے، یہ ان کی مجبوری تھی. چنانچہ متعدد روایات، متعدد واقعات اس نوعیت کے بیان کیے گئے کہ جس کے اندر یہ کوشش کی گئی کہ یہ تاثر دیا جائے کہ حضور تو ہم جیسے عام انسان تھے اور ان کے فیصلے جو ہیں ہماری طرح کے فیصلے ہوتے تھے، ان کی باتیں ہماری جیسے انسانوں کی باتیں ہوتی تھیں جو غلط بھی ہوتی تھیں صحیح بھی ہوتی تھیں. اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ رسول نے اپنی زندگی میں کچھ افراد کی خوبیاں، کمالات، فضائل اتنی کثرت سے بیان کیے تھے کہ اب ان کا انکار تو ہو نہیں سکتا تھا. ان بیانات کا یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ رسول نے علی کی شان میں کوئی جملہ نہیں کہا، حسنین کے لیے کوئی جملہ، کوئی آپ کی طرف سے فضیلت بیان نہیں ہوئی. یہ کہنا تو مشکل ہو گیا تھا. ایسی روایتیں تھیں کہ ان روایتوں سے دوست دشمن
سوائے اقرار کے اور کوئی بہانے بازی کرتے رہیں. مثلاً ایک صحابی رسول حضرت عمار یاسر، ان کے لیے حضور نے 2-3 مقامات پر یہ کہا کہ تمہیں ایک گروہ باغی قتل کرے گا، باغی لوگوں کی جماعت ہوگی، تم ان کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اور کیفیت یہ ہوگی کہ تم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے. یعنی باغی ایسے ہوں گے کہ جو خود جہنمی ہوں گے اور چاہیں گے کہ تمہیں بھی جہنم کی طرف کھینچیں، جنت سے دور لے جائیں. یہ حضور نے اتنا کہا تھا کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ قول رسول نہیں. جنگ صفین میں جب حضرت عمار یاسر علی ابن ابی طالب کے لشکر کی طرف سے میدان میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو عمار تو ادھر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل جنت ہیں اور ہم اہل جہنم ہیں. تو اس وقت یہ نہیں کہا جا سکا کہ یہ قول رسول نہیں ہے. تو وہاں یہ کہا گیا کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی تم دیکھ رہے ہو، ابھی تھوڑے دیر کے بعد حالات بدل جائیں گے، عمار آخرکار ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ہوتے ہوتے جنگ کے دوران عمار شہید ہو گئے. اب شہید ہو گئے تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب ایک انتشار پیدا ہو گیا پوری فوج میں کہ عمار مارے گئے تو اس کا مطلب ہم گروہ باغی ہیں، اس لیے ہمارے ہاتھوں مارے گئے. تو فوراً اس کے جواب میں اب ایک ترکیب سوچی گئی کہ لوگوں میں کہا گیا کہ ہم نے نہیں مارا عمار کو، عمار کو تو علی نے مارا ہے. کیوں علی نے کیسے مارا ہے؟ ارے نہ وہ میدان جنگ میں عمار کو لاتے نہ مارے جاتے، ان کو میدان میں لائے اس لیے مارے گئے. جب جناب امیر تک یہ بات پہنچی تھی تو آپ نے کہا تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت حمزہ کو رسول اللہ نے شہید کیا تھا، کیونکہ وہی جنگ احد میں لے کے گئے تھے تو وہاں شہید ہوئے. تو بہرطور قول رسول اس گھرانے کے افراد کے لیے اتنی کثرت سے حضور نے ارشاد فرمائے تھے کہ ان اقوال کی نفی ممکن نہیں تھی. چنانچہ اب کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ ان اقوال کو یوں کہہ لو کہ بھئی رسول ان کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، کوئی ان کا داماد ہے، کوئی ان کی بیٹی ہے، کوئی بیٹی کے بیٹے ہیں. تو اب ان کی شان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جذبہ ہے اس محبت کا جو فطری طور پر ایک باپ کے، ایک نانا کے، ایک بزرگ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے ہوتا ہے. اس میں محبت میں یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. یہ جملہ بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ حضور نے یہ بات جو کہہ دی ہے یہ صرف محبت کا اظہار تھا، اپنے تعلق کا اظہار کہ ان سے مجھے محبت ہے. تو یہ بشری حیثیت میں جملے کہے گئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے رسول کو اپنے جیسا کہا جائے کہ رسول کے کہے ہوئے جملے اس تمام عمل میں جو انہوں نے بعد رسول سر انجام دیے ہیں ایک رکاوٹ بن کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اگر اقتدار پہ قبضہ کیا ہے تو پھر اس اقتدار کے مقابلے میں حضور کے وہ ارشادات کھڑے ہیں جو اس اقتدار کی نفی کر رہے ہیں. تو پھر ان اقتداروں وہ جملوں کو ختم تو نہیں کر سکتے تھے، تو اس کو اتنا حقیر کر دیا جائے کہ یہ معمولی بات ہے، محبت میں ایسی بات کہہ دی. جناب والا ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ نبی کی ذات میں فطرت انسانی اپنے کمال پہ ہوگی اور یہ محبتیں فطرت کا نتیجہ ہیں. ماں باپ کی اپنے اولاد سے محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، یہ سب فطرت کے تقاضے ہیں. تو رسول کی ذات میں فطرت کے تقاضے تو ہوں گے، یہ نفی نہیں کرتے شان رسالت کی. لیکن اب اگر رسول یہ کہہ رہا ہو کہ یہ بچے مجھے بہت پیارے ہیں، میرے لیے تو یہ شہزادے ہیں، بچوں کو بادشاہ کہہ کے بلائے، بچوں کے لیے چاند سورج کی تشبیہیں دے، مائیں بہت محبت سے بعض اوقات یعنی جیسی بھی شکل و صورت ہو ماں کے لیے بچہ چاند ہے، ہر اعتبار سے تعریف کرتے ہیں. یہ تعریف اگر رسول بھی کرے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ باپ ہے، اپنی شفقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، نانا ہے، اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ کہیں کہ سیدہ خواتین جنت کی سردار ہے، یہ کہیں کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو جناب والا وہ بادشاہ کہنا اور پیارا کہنا اور چاند سورج کہنا یہ سب تو تقاضا فطرت ہو سکتا ہے، لیکن جنت کوئی ذاتی اختیارات کے دائرے میں تو نہیں آتی. ارے وہ جو توحید کا درس دینے آیا ہے،
اور اللہ کی عبادت کی طرف سب کو راغب کرنا چاہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. وہ جو جنت کا راستہ بتانے آیا ہے وہ بتا رہا ہے جنت کے سردار یہ ہیں. تو کم از کم ان جملوں کو تو بشریت نہیں کہہ سکتے. لیکن جناب والا اس کے باوجود بہت سی باتیں بیان ہوئی. بس 2 حوالے دوں گا آج کی گفتگو کے لیے، وہی کافی ہیں. جو حدیثیں مبینہ طور پر، یعنی جس حدیث میں غلط بیانی کی جائے تو اس کو مبینہ نہیں کہیں گے ہم، سو کالڈ. تو 2 سو کالڈ حدیثیں. اس سے پہلے کتاب کا تعارف کرا دوں. ایک کتاب ہے، نام آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، حفوات المسلمین. حفوات کے معنی ہیں فضول، بے معنی، بیکار بات. اب اس کے لیے 1 ورڈ موجود ہے لیکن ممبر کا احترام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو دہراؤں. مطلب ایسی بات جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، بے تکی بات. حفوات المسلمین. ایک صاحب تھے بہادر شاہ ظفر، مغل خاندان کا آخری حکمران ہے. اس کے بیٹوں میں ایک مظفر نام کا بیٹا تھا، مظفر بخت، جواں بخت ایک بیٹا تھا جو بیچارہ مارا گیا تھا انگریزوں کے ہاتھوں میں. اس کا ایک بیٹا، اس بیٹے کا بیٹا ہے ایک صاحب جن کا نام ہے احمد سلطان گرگانی. گرگانی یعنی گرگان اپنے اس قبیلے کا نام ہے جو تیمور کا قبیلہ تھا جس سے یہ مغل خاندان تعلق رکھتا ہے. تو وہ احمد سلطان گرگانی چشتی مسلک کے پیروکار تھے، اپنے نام کے ساتھ لکھتے بھی تھے چشتی، گرگانی چشتی. انہوں نے کتاب لکھی حفوات المسلمین، مسلمانوں کی فضولیات، فضول باتیں. اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جن کتابوں کو بڑا مقدس، بڑا محترم کہا جاتا ہے، جن کے نام کے ساتھ ہم صحیح لگا کے اور آخر میں شریف لگا کے جن کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے ان کتابوں سے بہت سی روایتیں نکالی اور کہا جناب خدا کے واسطے ان روایتوں کو آپ ان کتابوں سے خارج کر دیجئے، ورنہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے مسلمان. ابھی تک تو یہ کتابیں مسلمانوں کے درمیان ہیں، جس دن اگر کسی غیر مسلم کے ہاتھ پڑ گئیں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. انہوں نے اس کے اوپر وہ کتاب لکھی، کوئی 300-350 صفحے کی کتاب ہے، چھوٹی تختی میں، اب تو بالکل نایاب ہے. بہرطور وہ کتاب یہ یوں سمجھیے کہ 1930s کے آخری زمانے میں شائع ہونے والی کتاب ہے، آج سے تقریباً 80 سال پہلے کی. اس کتاب کا جواب کسی اور نے نہیں دیا، اس کا صرف ایک آدمی نے جواب دیا، خلیفہ بشیر الدین محمود. غلام احمد قادیانی کے پہلے خلیفہ تھے نور الدین اور دوسرے خلیفہ ہیں یعنی ان کے یہاں کے حساب سے حضرت عمر، یعنی جو ترتیب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کوئی مقصد یہ نہیں تھا. تو بشیر الدین محمود صاحب نے بڑے شان و شوکت سے کتاب کا جواب دیا، حفوات المنافقین. انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیے یہ رافضی ہے. پہلے ان پہ الزام لگایا کہ رافضی ہیں اور انہوں نے فتنہ پھیلانے کے لیے اتنی مقدس کتابوں کی توہین کی، اور کسی مسلمان کو جو لوگ محبت رسول کے دعوے دار ہیں اور عظمت رسول کے دعوے دار ہیں ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ جواب دیں. آخر یہ ذمہ داری بھی مجھے ادا کرنی پڑ رہی ہے. خیر انہوں نے جو جواب دیا ہے میری نظر سے وہ بھی گزر چکا ہے، اعتراض بھی، جواب بھی. اس جواب کا جواب الجواب پھر احمد سلطان صاحب نے دیا، اور اس کے اندر انہوں نے پہلے تو اس بات کا بڑا وہ کیا کہ جن کا اپنا اسلام خطرے میں ہے وہ آ کے میرے اسلام پہ فتوے دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے. ارے بھائی میں سنی مسلک کا آدمی ہوں، میرا رافضیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس مجھے کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں، میں آپ لوگوں کو توجہ دے رہا ہوں. یہ صرف اس لیے کہ یہ دین سے محبت کا نتیجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پہنچیں.
جب ذمہ دار لوگوں کے قلم سے لکھی گئی کی باتیں ہیں تو اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو وہ ان باتوں کا جواب دیجیے جو میں نے اعتراض کیے ہیں. وہ انہوں نے زیادہ تر زور اس پہ صرف کیا تھا بشیر الدین محمود صاحب نے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. اس نے کہا توہین رسالت میں نے نہیں کی ہے, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو روایتیں ہیں یہ توہین رسالت کا باعث ہیں, میں تو ان روایتوں کا حوالہ دے رہا ہوں. بہرطور انہوں نے اپنی کتاب میں بس ان کی نقل کردہ دو روایتیں, ایک روایت تو بہت ہی مشہور ہے جو حضور کی بشریت کے سلسلے میں جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. یہ روایت جو 6 صحیح ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں ہمارے بھائیوں کی, اس میں ابن ماجہ کی جو سنن ہے اس کے اندر یہ روایت درج ہے. دوسری جلد کی روایت ہے, 104 ہے باب کا نمبر, اور حدیث کا اپنا نمبر 240 ہے. حدیث یہ ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ, وہ طلحہ زبیر والے طلحہ, وہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن ہم رسول کو ساتھ لے کے نکلے, ایک کھجوروں کے باغ میں ہم لوگ پہنچے تو وہاں پر ایک وہاں کے جو کاشتکار تھے جن کا کھجوروں کا باغ تھا. اب ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گابا, عربی میں اس کو کہتے ہیں تلخی. یہ تلقیح جو ہے, یہ گابا جو ہے, یہ کیا ہے؟ جتنے بھی پھل ہوتے ہیں یہ پھل گویا بیج کو پیدا کرنے کا وسیلہ ہے. اللہ میاں نے بیج پیدا کرنے کے لیے پھل بنایا ہے. وہ پھل کنٹینر ہیں, بیج اس کے اندر پروان چڑھتے ہیں. یہ پھل جو ہے یہ خود کیسے بنتا ہے؟ قدرت نے نظام ایسا رکھا ہے کہ افزائش نسل کے تمام صورتوں میں ایک اشتراک عمل ہوتا ہے. 2 افراد کا آپس میں اشتراک درکار ہوتا ہے. یہاں بھی صورت یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض درختوں میں ایک ہی درخت کے اندر ایک ہی پھول میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کچھ حصے کے اوپر زیرہ گل ہوتا ہے, اسے پولن کہتے ہیں آپ لوگ, اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر بیج پروان چڑھتا ہے. پولن وہ شے ہے جو بیج کی بنیاد بنتا ہے. اب جب تک پولن اس مقام پر منتقل نہ ہو کہ جہاں پر اسے یعنی بیج بننا ہے تو وہ بیکار ہے, ہوا میں پھرتا رہے گا یا ضائع ہو جائے گا, وہ پھل نہیں بنے گا, بیج نہیں بنے گا. تو بعض جگہ تو یہ ایک پھول کے اندر یہ دونوں صفتیں ہوتی ہیں. بعض جگہ ایک ہی پودے میں 2 طرح کے پھول نکلتے ہیں, ایک پولن والا ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر بیج پروان چڑھتا ہے. اور بعض درختوں میں صفت یہ ہوتی ہے کہ ان میں پولن والے پھول الگ ہوتے ہیں اور پھل دینے والے پھول الگ ہوتے ہیں. کھجور بھی اسی میں شامل ہے. تو قدرت نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے, کہیں اس پولن کو ان پھولوں تک منتقل کرنا کہ جہاں وہ بیج بن سکے یا پھل بن سکے. اس کے لیے کبھی ہوا کام کرتی ہے, کبھی پرندے آتے ہیں جب پھول پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے پیروں میں پولن کو لپیٹ کے جاتے ہیں, دوسرے پھول پہ بیٹھتے ہیں, وہاں منتقل ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے, یہ جو بھونرے چکر لگاتے پھرتے ہیں, تتلیاں ہیں, یہ سب اس پولن کو منتقل کرنے کے ذریعہ بنتی ہیں. جہاں الگ الگ درخت ہوتے ہیں وہاں پر یہ اہتمام کھجور کے اندر یہ طریقہ رکھا جاتا تھا کہ وہ جو پولن والے پھول ہیں ان کو لے کر ان پودوں پر کے جو پھل دینے والے ہیں ان کے اوپر اس کو چھڑکا جاتا, یعنی اس کو ہوا میں اس کے سامنے لہرایا جاتا تھا تاکہ پولن جو ہے وہ بکھر کے ان پھولوں تک پہنچ جائے اور اس طرح سے پھل آئے. بحضور جب آئے طلحہ کے ساتھ تو وہاں کے باغ والے جو تھے وہ یہی عمل کر رہے تھے. پوچھا گیا یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں بتایا گیا کہ صاحب اس طرح سے صورت یہ ہوتا ہے کہ وہ نر پھول ہیں اور یہ مادہ پھول ہے اور یہ اس کے نتیجے میں پھل آتا ہے. حضور نے کہا مجھے تو روایت یہ بتا رہی کہ حضور نے کہا کہ مجھے تو یہ اچھا نہیں لگ رہا. بس حضور تو یہ کہہ کے چلے گئے. انہوں نے سوچا یہ تو حکم رسول ہے. ان لوگوں نے کام چھوڑ دیا اور کہا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا. اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی, کھجور کی فصل اچھی نہیں ہوئی. جب حضور کو پتہ چلا انہوں نے کہا بھائی یہ فصل کیوں خراب ہو گئی؟ ان کا حضور آپ ہی نے تو کہا تھا جس عمل سے ہمارے ہاں پھل آیا کرتا تھا آپ نے روک دیا تو اس کا نتیجہ ہوا کہ قدرتی طور پر جتنا ہو سکا وہ پھل نہیں ہوا. تو حضور نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, تمہاری طرح کا بشر ہوں, مجھے خیال آتا ہے, وہ خیال کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے. تو میرے ہر جملے کی پیروی نہ کیا کرو,
یہ تمہارا اپنا میدان ہے، تمہارا اپنا تجربہ ہے، جو صحیح سمجھتے ہو وہ کیا کرو، جو میں نے کہا ہے اس کو اہمیت نہ دیا کرو۔ بس یہ سمجھ لو کہ جب میں کہوں قال اللہ نے یہ کہا ہے، اس کے بعد جو کہوں گا وہ کبھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتا۔ نعوذ باللہ، اس جملے کا مطلب ہے کہ میں خود کہوں تو خدا نخواستہ۔ یہ حضور نے جواب دیا۔ اب یہ جگہ جگہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ صاحب دیکھیے یہ حضور نے تو خود کہا ہے کہ میں تو بشر ہوں اور میرے بات کے اوپر تم لوگ بھروسہ نہ کیا کرو۔ اب اس پہ ہمارے احمد سلطان گرگانی صاحب نے اس کے بعد بہت سے سوال اٹھائے ہیں، تو اب ان کے اٹھائے ہوئے سوالوں میں سے ایک دو کو دہرا دوں میں، یعنی ان کے اعتراضات۔ انہوں نے کہا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جو گئے تھے تو کہیں یورپ سے تو نہیں گئے تھے، کسی دوسرے ملک سے تو نہیں گئے تھے، سرزمین عرب میں تھے۔ سرزمین عرب کی واحد خوراک ہی کھجور ہے، تمام تر پیداوار کھجور کی ہے۔ 53 سال کا سن ہو چکا تھا مکے میں، اور اب مدینے میں بھی آ کے پتہ نہیں کب کی یہ بات ہے۔ کیا آج تک حضور کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کھجور اگائی کیسے جاتی ہے؟ اتنے بے خبر تھے اپنے گرد و پیش سے، اچھورا کے گرد و پیش سے بے خبر تھے، تو پھر ایسا مشورہ دیا کیوں؟ مشورہ دینے کے وقت آیا تھا جب اس کے متعلق نہیں جانتے تھے تو پھر انتظار کرتے کہ اللہ کی وحی آ جائے، اس کے مطابق بات کریں، کیونکہ طریقہ کار تو یہی رہا ہے کہ آپ ایسے موقعوں پر اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے، تو وہ بھی نہیں کیا۔ اور پھر جناب اب تو یہ فارمولہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب میں قال اللہ کہہ کے کوئی بات کہوں تو اس کو تو مان لینا، اس کے علاوہ جو بات کہوں اس کو نہ ماننا۔ یہ اب کہنے کا کیا فائدہ؟ ان بیچاروں کا تو بیڑا غرق ہو گیا، جنہوں نے یہ پھل، جن کے فصل بیکار گئی یا نقصان ہوا، ان کو تو نقصان ہو گیا۔ اب اتنا عرصہ گزر گیا اور یہ نہیں بتایا کہ میری حدیث کو ناپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر قال اللہ کہوں تو بات ماننا، ورنہ بات کو نہ ماننا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا، اور وہ بڑا مضبوط اعتراض ہے کہ اگر اس اصول کو مان لیں کہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرماتے ہوئے قال اللہ کہا ہے، صرف اس بات کو قبول کرنا ہے، اس کے علاوہ باقی ساری باتوں میں آپ آزاد ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک مثال دی کہ صاحب سب سے بڑی ایک وہ حدیث مشہور ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، صلوات نماز نہیں ہو سکتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اب اس میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ قال اللہ، تو پھر اب اپنی مرضی ہے چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو انہیں تو اس وقت ایک ہی حدیث مثال کے طور پہ نظر آئی، مجھے اور بہت سی حدیثیں نظر آ گئیں۔ سب سے بڑی حدیث وہ نظر آئی کہ کسی نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا وارث ہوں نہ کوئی میرا وارث ہے۔ قال اللہ تو وہاں بھی نہیں ہے، پھر اس کو کیوں مان لیا تم نے؟ قرآن تو یہ کہے کہ میرا حبیب کلام نہیں کرتا اپنی طرف سے، جو کچھ کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اور اس پہ تبصرہ کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی صورت احوال یہ ہے کہ وہ قال اللہ کہے تو اس کی بات مانو اور ورنہ اس کی بات نہ مانو۔ چنانچہ یہ محض یوں سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی بحث کی ہے کہ جو بشریت کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ عرض کر دوں کہ ان کے نزدیک یہ ہے، گرگانی صاحب کے نزدیک، کہ بشریت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ شکل و صورت میں انسانی جسم کی ضروریات کے حوالے سے رسول اللہ بشر ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے قوا، آپ کی صلاحیتیں، آپ کے ذہن، عقل، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عام انسان سے نہ صرف یہ کہ بالا تر ہیں بلکہ ان کی نوعیت ہی بہت مختلف ہے۔ یہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ صفت ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مثالیں دیں کہ اگر یہ غیر معمولی نہ ہوتے، یہ قوا، یہ ان کی قوتیں جو ہیں وہ غیر معمولی نہ ہوتی، تو ہم جو انبیاء کے سلسلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب تقریباً 40 میل کے فاصلے سے اپنے بیٹے کے قمیص کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے، خوشبو حضرت یوسف آ گئی جناب یعقوب کو، یا حضرت ابراہیم جلتی ہوئی آگ سے صحیح سلامت آ جاتے ہیں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کے زندہ سلامت رہتے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت خضر ایسی طولانی عمر رکھتے ہیں
کہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ زندہ سلامت موجود ہیں. یہ تمام غیر معمولی کیفیتیں ان کے اس قوا کا نتیجہ ہیں، اس قوت کا نتیجہ ہیں جو ان کو بحیثیت نبی کے حاصل ہیں اور عام بشر سے اس اعتبار سے مختلف ہیں. تو ان کی فکر کو، ان کے فیصلوں کو ہمیں بشر کی سطح پہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہ انہوں نے استدلال دیا. اچھا بزرگان گرامی، یہ تو ایک حدیث تھی حضور کی بشریت کے سلسلے میں. دوسری ایک حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے. صحیح مسلم شروع ہوتی ہے، سب سے پہلا باب جو ہے، سب سے پہلی کتاب اس کے اندر جو ہے وہ کتاب الایمان ہے. اس کتاب الایمان میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے. غالباً 35ویں یا 36ویں حدیث ہوگی، بالکل شروع کے اندر ہی آ جاتی ہے. بڑی تفصیلی ایک پورے صفحے کے اوپر پھیلا ہوا ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رواداوی ہیں. اب میں بالکل ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا پوری ذمہ داری سے، یعنی خلاصہ ہوگا، لفظ بلفظ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ کوئی میں اس میں اضافہ یا رنگ آمیزی نہیں کروں گا. جس طرح سے ترجمہ ہوا ہے وہ ترجمہ آپ کو گوش گزار کیے دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما تھے، حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے. اتنے میں حضور اٹھے اور بغیر کچھ بتائے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے اور ایک سمت میں چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ہمیں گھبراہٹ سی ہوئی کہ حضور کہیں دشمنوں میں نہ پھنس جائیں، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے گھبراہٹ مجھے ہوئی. حضرت ابو ہریرہ نے یہ سیرا اپنے سر باندھا کہ سب سے پہلے گھبراہٹ مجھے ہوئی. چنانچہ میں مسجد سے اٹھا اور حضور کی تلاش میں چلا. چلتے چلتے میں بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچا. اس کا راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا تو میں ایک نالی سے، اب یہ ان کا ارشاد ہے کہ ایک نالی سے لومڑی کی طرح سے اندر داخل ہوا، یعنی ظاہر رینگ کے کرال کر کے وہ اندر داخل ہوئے. کہ وہاں جو میں گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ضرورت ہے. ان کا حضور پریشان ہو گئے تھے، آپ کو بہت دیر سے نہیں دیکھا تھا. تو حضور نے اپنی 2 جوتیاں مجھے عطا فرمائیں، نالین دیے، یعنی یہ جوتیاں اس لیے عطا فرمائیں کہ جو اس کے بعد بات ہو رہی ہے اس کی سند کے طور پہ پیش کر دینا. یہ جوتیاں اتھارٹی لیٹر کے طور پر حوالے کی اور کہا کہ اب جاؤ اور جا کر جو تمہیں شخص ملے مسلمان ہو اس سے کہہ دینا کہ اگر وہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کلمے کی صداقت پر اس کو یقین ہے، تو اس سے کہہ دو کہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. جو لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ کہتا ہے اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو ابو ہریرہ اب تو چاہیے یہ تھا کہ اب تو اندر آ کے پوچھ لیتے یا رسول اللہ دروازہ کہاں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسی رستے سے جس سے آیا تھا اسی طریقے سے باہر نکلا. اب جوتیاں لے کے میں جا رہا تھا، اتنے میں حضرت عمر مل گئے راستے میں. انہوں نے پوچھا کہ یہ تم جوتیاں اٹھائے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ نے مجھے دی ہیں اس لیے کہ میں جا کے بشارت دوں ان لوگوں کو کہ جو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے جنت اللہ نے واجب کر دی ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی قوت سے انہوں نے میرے سینے پہ 2 ہتھڑ مارا کہ میں نیچے گر پڑا. انہوں نے مارا اور نیچے گر پڑا. انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، جہاں سے آؤ فوراً پہنچو. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا. جب میں پہنچا تو اتنی دیر میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے. اب مجھے نہیں معلوم کہ حضرت عمر کس راستے سے گئے تھے. جو حضرات آپ کی ہنسی میری بات کو کچھ کا کچھ کر دیتی ہے. میں سیدھا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر درج ہے. آج کل تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیٹ کے اوپر یہ ساری کتابیں موجود ہیں. کتاب الایمان پہلا باب، پہلی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے. یہ ساری وہاں سے پڑھ لیجئے گا. اس کے اردو ترجمے بھی ہیں، لفظ بلفظ کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی اس میں اضافہ ترمیم کیے بغیر. یہ اگر کسی موقع پر کوئی الجھن ہو جائے تو اس کو دہرا دینا کوئی تحریف نہیں ہوا کرتی، باقی کو تبدیل کرنا نہیں ہوتا. بہرطور حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا تھا، یہ بات آپ نے کہی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں کہی تو تھی. کہا اب آئندہ نہ کہیے گا، لا تفعل، آئندہ یہ کام نہ کیجئے گا. بہت سخت لہجے میں ہے یہ بات، مطلب اب ہرگز نہ کہیے گا. کیوں نہ کہیے گا؟
اگر یہ بات عام لوگوں تک پہنچ گئی تو وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو رسول اللہ نے کہا اچھا بھائی ان کو عمل کرنے دو، مطلب یہ بات نہ کہو. یہ ساری بات لکھ کے اب اس پر جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں پھر چند اعتراضات کا حوالہ، اور بس زیادہ تفصیلات میں یوں تو بحث ہوتی رہے تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. انہوں نے کہا جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ حضور کے متعلق اتنی غلط باتیں منسوب کرتے تھے، حضور سے غلط باتیں اتنی منسوب کرتے تھے کہ اگر رسول اپنی بات کسی تک پہنچانا چاہیں تو ان کو باقاعدہ اتھارٹی کے طور پہ جوتیاں دینی پڑتی تھی کہ یہ کہہ سکو کہ دیکھو بھائی میں جو کہہ رہا ہوں یہ رسول کے کہنے پہ ہی کہہ رہا ہوں، یہ دلیل ہے میرے ساتھ یہ جوتیاں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اصحاب حضور کی شان میں اتنے جھوٹ بولتے تھے کہ اس کے لیے جو سچ بولنے جا رہا ہے اس کو ایک سند کی ضرورت ہے کہ ثابت کر سکے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں رسول کے ارشاد پہ کہہ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو یہ حضرت عمر نے اس طرح سے روکا تو جو کچھ رسول اللہ کہہ رہے تھے وہ حکم خدا سے کہہ رہے ہوں گے. حضرت عمر کو کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ رسول کے قول کے اوپر کہیں کہ تم یہ کام نہ کرو. رسول بشیر بن کے آیا ہے، بشارت دینے والا بن کے آیا ہے. اگر وہ اپنی امت کو جنت کی بشارت دے رہا ہے تو حضرت عمر نے اس کو روکا کیوں؟ اور اگر روکا ہے تو کیا رسول اللہ حضرت عمر کے مقابلے میں کچھ کمزور تھے؟ یہ گرگانی صاحب کے الفاظ ہیں. کچھ کمزور تھے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ نہیں کہیں گے تو انہوں نے کہا اچھا بھائی نہیں کہوں گا. جناب والا یہ انتہائی حیران کن واقعہ ہے. یہاں پر پہنچ کر در حقیقت ہمیں وہ جو علم رسول کی مخالفت نظر آتی ہے اس کا ایک اور سبب نظر آتا ہے. وہ مخالفتیں کہ جو قبائلی عصبیت کے تحت تھیں وہ اپنی جگہ پر، وہ مخالفتیں جو سیاسی اغراض کی وجہ سے تھیں وہ اپنی جگہ پر، وہ مخالفتیں جو اہل بیت کے مقام اور حیثیت کو لوگوں کی نگاہوں میں کم کرنے کے لیے تھیں وہ بھی تھیں. یہ مخالفت جو ہو رہی ہے، یہ جو حضور سے غلط باتیں منسوب ہو رہی ہیں، یہ بات اس لیے منسوب ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک ان کے کچھ ہیروز ہیں، ان کی شان کو بڑھانا مقصود ہے. تو اب شان اتنی بڑھائی جائے کہ رسول کی شان ان کے مقابلے میں پست نظر آئے. ذرا انصاف سے کہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ رسول کہہ رہے تھے یہ وحدانیت الہی کے اوپر لوگوں کو، یعنی جو اس کا صلہ ہے ثواب ہے اس کی خبر دے رہے تھے. یہ خبر ان کے بشریت کا نتیجہ تھی یا رسالت کا نتیجہ تھی؟ اسی توحید کا پیغام دینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. تو اس وقت جو کچھ کر رہے تھے یہ کار رسالت کر رہے تھے. اور اب کیا کار رسالت میں رسول اپنے اصحاب کے مشوروں کے محتاج تھے کہ وہ کہیں یوں کرو اور یوں نہ کرو، یہ تبلیغ کرو اور یہ تبلیغ نہ کرو؟ اگر ایسی بات تھی کہ ان مصلحتوں کو حضور سے زیادہ حضور کے صحابی سمجھتے تھے تو پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ ایسے کو تو نے نبی بنا کے کیوں بھیجا کہ جو جانتا ہی نہیں کہ مجھے یہ پیغام دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اس کو کیوں نہیں بنایا کہ جو ان کی اصلاح کر رہا ہو کہ آپ ایسے نہیں ایسے کر دیجئے؟ جناب والا یہ تمام باتیں رسول کی بشریت کی جتنی باتیں ہیں یہ تمام باتیں خالصتاً اپنے مقاصد ہیں جن کی تکمیل کے لیے کی گئیں، ورنہ رسول کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے علم کی فراہمی کا. یہ تو وہ ہستی ہے. ایک عجیب پہلو ہے. دیکھیے دنیا میں جتنے بڑے آدمی ہیں، سیاسی میدان کے بڑے بڑے لوگ، کھیل وغیرہ کے میدان کے بڑے لوگ، شعر و ادب کی دنیا کے بڑے بڑے نام، ان سب کی صورتحال یہ ہے کہ جب تک آپ نام سن رہے ہیں، جب تک تذکرہ سن رہے ہیں، بڑے متاثر ہو رہے ہیں. بہت ہی بڑا عظیم شاعر ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا ادیب ہے، بہت عمدہ سیاستدان ہے، بہت عمدہ کھلاڑی ہے. اگر کہیں قسمت سے اللہ نے موقع دے دیا کہ ان کے پاس جا کے بیٹھنے اٹھنے کا موقع مل گیا تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ 2-4-10 دنوں میں وہ بڑائی کا تصور ختم ہو گیا. اب نظر آنے لگے یہ تو بالکل ہم جیسے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے کسی ایک شعبے میں انہوں نے کمال پیدا کیا تھا. ہم اس شعبے کو دیکھ رہے تھے تب تک وہ بڑے نظر آ رہے تھے، لیکن باقی شعبے ایسے تھے کہ ان کو وہ ویسے ہی تھے جیسے عام آدمی کے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کی بڑائی جو ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے اس سے ذرا دور دور رہا کرو، کیونکہ نزدیک جاؤ گے تو تمہارا مذہب کے اوپر سے بھی اعتبار ختم ہو جائے گا۔ یہ میں اپنے کو سامنے رکھ کے، اپنی بدعمالیوں کو سامنے رکھ کے ہی بات کہہ رہا ہوں۔ خدا کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں اس نوعیت کے کردار والے لوگ نہیں ہیں، بڑے صاحبان کردار ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں مذہب کے نمائندہ ہیں۔ تو بہرطور جتنا قریب ہوئے اتنا عظمت خاک میں مل گئی، جتنا دور ہوئے بڑے نظر آتے رہے۔ یہ پوری کائنات میں، پوری نسل انسانی میں صرف ذات پیغمبر ہے یا اس کا گھرانہ ہے کہ جب تک دور تھے ان کی شخصیت کو نہ پہچان سکیں، قریب ہوتے ہیں تو ان کی عظمت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ باہر کے لوگوں کے لیے علی و فاطمہ کا گھر بڑا محترم ہے، لیکن اس انداز سے باہر والے نہیں دیکھ سکتے جو گھر میں آئی ہوئی فضا دیکھ رہی ہے کہ تم کس جنت کی بات کرتے ہو، میرے لیے تو اس گھر میں رہنا ہی جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد رسول زید ابن حارثہ غلام تھے، کسی جنگ میں پکڑے گئے، عربی گھرانے کے فرد تھے، کسی جنگ میں پکڑے گئے، بیچ دیے گئے، ہوتے ہوتے جناب خدیجہ تک پہنچے، پھر بارگاہ رسالت سے قربت ہو گئی حضور کے، یعنی شادی کے بعد یہ کسی وقت آئے تھے، اسی گھر میں پلے۔ اصل ماں باپ کو سراغ مل گیا کہ ہمارا بچہ وہاں پہ ہے، تو وہ آئے بارگاہ رسالت میں، آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو آزاد کر دیجئے، ہم سے قیمت لے لیجئے اور ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے، کوئی قیمت کا سوال نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے، لے جاؤ اپنے ساتھ، بس اتنی سی بات ہے، اس سے پوچھ لو، اگر جانا چاہے گا تو چلا جائے، رہنا چاہے گا رہ جائے گا۔ اس نے فوراً کہہ دیا کیسے ماں باپ، ان کے پاس رہنے کے بعد اب مجھے اتنی محبت دنیا میں کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ وہ قمبر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا، کہ اونٹوں کی مہار چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دریائے سخاوت جوش میں آیا ہے میں بھی کسی غیر کے پاس چلا جاؤں۔ جناب فضہ کا اس گھرانے سے تعلق، گھر کی کنیز تھی شیریں، بیاہ کے رخصت کر کے بھیج رہے ہیں، اس کی بس واحد تمنا ہے مولا حسین کبھی میرے گھر آئیے گا۔ صاحبان نظر کے لیے پورا واقعہ نظروں میں پھر گیا ہوگا، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے۔ اب مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ ابن زیاد مقام حسین کو نہ پہچانے، عمر ابن سعد نہ پہچانے، لیکن حسین کی تو کامیابی کوئی ایک گھڑی ذرا ساتھ رہ کے تو دیکھے نا۔ دشمن تھا، یزید کا نمائندہ تھا، ابن زیاد کا بھیجا ہوا تھا، حسین کو گرفتار کر کے لے جانے کے لیے آیا ہے، بس ایک رات اور ایک دن، جس رات چاند نکلا ہے بس اس رات حر سے ملاقات ہوئی ہے حسین کی، کربلا پہنچنے تک ساتھ ہے، اس دوران میں نہ معلوم کیا دیکھا ہے۔ پہلے 1000 کا سردار تھا، ابن زیاد نے قادسیہ کے مقام پر ایک 5000 کا دستہ متعین کیا تھا، جو 1000 کے 5 گروپ سے مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک گروپ کا، ایک ٹروپ کا کہہ لیجئے سربراہ جو تھا وہ جناب حضرت حر ہیں۔ یہ حر جب کربلا میں پہنچا ہے تو ابن زیاد نے اس خوشی میں کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کو دریافت کر لیا اور ان کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گیا، فوری طور پر اس کو پروموشن کا دے دی اور وہ 5000 عہدہ یعنی 5000 کا سردار ہو گیا۔ پہلے چھوٹا سردار تھا، اب 5 گنا زیادہ بڑی پوسٹ ہو گئی۔ بیوی بچے، خاص طور پر چھوٹے بچے اور بیوی وغیرہ، یہ شہر کوفہ کے اندر ہیں ابن زیاد کی تحویل میں۔ یہ معلوم ہے کہ اگر کبھی
اس نے ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں خود رہے نہ رہے بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی جو وہاں پہ ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ حسین کی طرف جانا یقینی موت کی طرف جانا، جان دینی پڑے گی، جان بھی جا رہی ہے، عہدہ مرتبہ بھی جا رہا ہے، اہل و عیال بھی خطرے میں ہیں، لیکن حر کے اوپر نہ معلوم حسین کے ساتھ چند گھڑی کے ساتھ نے کیا اثر چھوڑا تھا۔ جب تک شب عاشور نہیں آئی تب تک تو شاید اس امید میں تھا کہ شاید حالات ٹھیک ہو جائیں اور معاملہ اپنی جگہ پر امن و امان سے ختم ہو جائے، لیکن جب شب عاشور آ گئی اور یہ طے ہو گیا کہ صبح کو تو جنگ ہونی ہے، وقت عصر ایک مرتبہ حملہ ہوا تھا، وہ واپس کر دیا گیا، امام نے مہلت لی ہے ایک رات کے لیے کہ ایک رات کے لیے جنگ کو ملتوی کر دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ یہ پوری رات حر جو ہے وہ کروٹ بدل بدل کے رات گزار رہا ہے۔ ایک شخص تھا جو حر سے بڑا قربت رکھتا تھا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو اب سے پہلے میں ہمیشہ تیرا نام لیتا، لیکن آج دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹی سی فوج ہے اور تو اتنا بے چین ہے، کیوں خوف زدہ ہو گیا ان سے؟ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ اچھا بتاؤں کیوں خوف زدہ ہو گیا ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ لیا، رات کی تاریکی میں بڑھتے بڑھتے حسین کے خیموں کے قریب پہنچ گیا، کہا ذرا کان لگا کے سن کوئی آواز آ رہی؟ کہاں کوئی بچوں کی آواز آ رہی ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا یہی کیا کم تھا کہ ان بچوں کا پانی میری فوج کو پلا دیا گیا ہے، لیکن جب یہ سوچتا ہوں کہ یہ رسول کی اولاد ہے تو مجھے یہ آواز بے چین کر دیتی ہے۔ مرثیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر حر نے ایک آواز سنی تھی، کوئی بی بی کہہ رہی تھی حر میرے بچے نے تیری کیا قصور کیا ہے؟ بی بی کی صدا تو کیا ہوتی، یوں کہیے کہ یہ ضمیر کی آواز تھی، حر کے ضمیر کی آواز تھی۔ طلوع سحر قریب آیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے تیرا؟ ایک مرتبہ حر نے گھوڑے کو لیا، آہستہ آہستہ لشکر حسین کی طرف چلنے لگا۔ عمر ابن سعد حیران ہے کہ کیا حر حملہ کرنے جا رہا ہے؟ اس نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی، یہ کیوں جا رہا ہے؟ کچھ دور پہنچا، ادھر تو یہ جا رہا ہے، ادھر حسین نے کہا دیکھو کوئی آ رہا ہے نا۔ اصحاب کے ہاتھ فوراً تلواروں کے قبضے تک پہنچ گئے، مولا جی سے آئے گا ہم دیکھ لیں گے۔ کہا نہیں، خبردار کوئی تلوار باہر نہ نکلے، کسی کمان سے تیر نہ چلے، آنے والے کو آنے دو آنے دو۔ ذرا قریب آیا، اصحاب نے دیکھا کہ یہ تو وہ ہے جس نے راستہ روکا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھتے کیا ہے کہ گھوڑے سے اتر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے رومال سے خود ہی باندھا، سر جھکائے ہوئے گھوڑے کی باک کو اپنے کاندھے پہ ڈالا، پا پیادہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ چل رہا ہے، حسین نے ایک مرتبہ کہا حر تجھے آگے آنے کی ضرورت نہیں، میں خود آ رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا حسین سوار ہو کے 2 قدم آگے بڑھے، حر دوڑتا ہوا آیا، اے رحمت للعالمین کے پوتے، میں بڑا خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دے معاف کر دے۔ حر نے کچھ اور نہیں کیا، بھاگ کے آیا، حسین کے گھوڑے کی رکاب کے اوپر اپنا سر رکھ دیا۔ مولا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اس ساری مصیبت کا میں ذمہ دار ہوں، آپ کو یہاں لانے والا ہوں، میری خطا معاف ہو جائے گی معاف ہو جائے گی۔ حسین نے ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا اور مخاطب ہوئے بھائی حر کیوں پریشان ہے؟ بھائی اتنا کہا تھا بھائی حر، جتنے حسین کے ساتھ ہی تھے گھوڑوں سے اتر گئے، ہمارے آقا کا بھائی اس کے ساتھ پیدل کھڑا ہو اور ہم گھوڑوں پہ سوار ہو۔ سب سے گلے ملتے جا رہا ہے، مبارکبادی دے رہے ہیں حسین کے صاحب کہ تیری خطا معاف ہو گئی۔ اس مرحلے پر
ایک مرتبہ خیمے میں زینب نے پوچھا اونو محمد یہ باہر کیا شور ہے، کیا شور ہے؟ کہا وہ آیا ہے جس نے ہمارا راستہ روکا تھا۔ اچھا ہو رہا ہے تو بچوں جاؤ ایک کام کرو، کیا دائیں طرف اون کھڑا ہو جائے، بائیں طرف محمد کھڑا ہو جائے، ماموں کہہ کے سلام کرنا، کہنا علی کی بیٹی زینب نے کہا بھائی ہو۔ یہ پیغام سنا حر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بس 2 جملے بزرگان محترم، یہ پیغام سنا رنگ اڑ گیا۔ میرا یہ مقام کہ شہزادی مجھے سلام کہے، علی کی بیٹی سلام کہے، میں کہوں گا حر ابھی تو نے اپنا مقام نہیں دیکھا، ذرا ہو سکے تو خیمے میں دیکھ سکے تو ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ زینب کیا کہہ رہی ہے؟ سکینہ بیٹی ادھر آ جاؤ، باقر ادھر آ جاؤ، محمد ابن عباس میرے قریب آ جاؤ۔ سارے بچوں کو پاس بلا لیا، کہا بچوں مجھے معلوم ہے تم بہت پیاسے ہو، 3 دن سے پانی کا قطرہ تمہارے منہ میں نہیں گیا، پیاس سے بے حال ہو رہے ہو، لیکن بچوں تمہیں میں اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے وعدہ کرو جب تک یہ مہمان دروازے پہ ہے نا کسی کی زبان پہ پیاس کا لفظ نہ آئے، کہیں میرا مہمان شرمندہ نہ ہو کہ اس کے عمل سے یہ لوگ پیاسے ہیں۔ عالم الذین ظلموا ایام القلم ینقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمیں گناہان صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ فرما، پروردگارہ ہمیں بھی حر کا نصیب عطا فرما کہ ہم اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں سے معذرت کرتے ہوئے رحمت للعالمین کے گھرانے کے ان پوچھنے والی شخصیتوں کے دامن میں پناہ لے سکیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع۔ شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے، شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے، شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے، شبیر تیرا ماتم۔ سب مل کے بولو، مومن کی نشانی ہے، شبیر تیرا ماتم 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 مومن کی نشانی ہے، شبیر تیرا ماتم
مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم، 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 مومن کی نشانی ہے بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم، مومن کی نشانی ہے بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم، مومن کی نشانی 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 ہے یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا، یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا، سینے پہ لکھی میرے، سینے پہ لکھی میرے کربل کی کہانی ہے شبیر تیرا ماتم، مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم، شبیر تیرا ماتم، مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم، مومن کی نشانی ہے یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا، یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا، سینے پہ لکھی میرے، سینے پہ لکھی میرے کربل کی کہانی ہے شبیر تیرا ماتم، مومن کی نشانی 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 ہے غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں، غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں، روداد اسیروں کی، روداد اسیروں کی دنیا کو سنانی ہے شبیر تیرا ماتم، مومن کی نشانی 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 ہے زینب نے شروع کی تھی زندہ میں آزاداری،
شروع کی تھی زندہ میں آزاداری صدیوں سے چلی آئی صدیوں سے چلی آئی یہ عید پرانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے آتی ہے صدا بھی کربل کی فضاؤں سے آتی ہے صدا بھی کربل کی فضاؤں سے شبیر حقیقت میں شبیر حقیقت میں اسلام کا جانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے یہ پرسا 72 کا زہرا کے لٹے گھر کا یہ پرسا 72 کا زہرا کے لٹے گھر کا ہر سال محرم میں ہر سال محرم میں یہ یاد دلانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں روداد اسیروں کی روداد اسیروں کی دنیا کو سنانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے ویسے تو جواب ایک دن ویسے تو جواب ایک دن یہ جان تو جانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے Say
حسین کا غم سدا رہے گا 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 حسین کا غم یہ شور گریا یہ شور ماتم یہ شور گریا یہ شور ماتم سنی ہوئی داستان پہ داستان پہ کہاں بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرغم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے ظلم و ستم کے جھونکے اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے ظلم و ستم کے جھونکے سوال یہ تھا کہ کون روکے کون روکے حسین ابن علی کے در پر جمی ہوئی تھی نگاہ عالم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم بڑا جو حد سے غرور باطل حد سے غرور باطل بڑا جو حد سے غرور باطل حد سے غرور باطل تڑپ اٹھا پھر حسین کا دل پھر حسین کا دل چلا حرم کو وطن سے لے کر دائے زینب بنا کے پرچم رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم جفاؤں کا دل جلا کے اٹھا جلا کے اٹھا جفاؤں کا دل جلا کے اٹھا جلا کے اٹھا وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا اصغر بنا کے اٹھا جوان کی میاں مسکرا کر بدل گیا فکر نسل آدم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سنبھل کے ٹھوکے ہمیں زمانہ ہمیں زمانہ سنبھل کے ٹھوکے ہمیں زمانہ ہمیں زمانہ گزر گیا دور تازیانہ دور تازیانہ بغور سن لے جہان والے اب اس علم کے پاس باہوں سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار